وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اب یہاں سے مکی صورتوں کا آغاز ہے، تو مکی صورتوں کے آغاز سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ مختصراً مکی دور پر ایک نظر ڈال لیں۔ مکی دور کو ہم 4 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کا پہلا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آغاز سے لے کر اعلان نبوت تک تقریباً 3 سال تھا، جس میں دعوت خفیہ طریقے سے خاص آدمیوں کو دی جا رہی تھی۔ دوسرا دور اعلان نبوت سے لے کر ظلم و ستم کے آغاز تک، یعنی تقریباً 2 سال کا تھا، جس میں پہلے مخالفت شروع ہوئی، پھر مزاحمت ہوئی، پھر مذاق، الزامات اور جھوٹا پروپیگنڈا وغیرہ شروع ہوا، اور بالآخر کار کمزور مسلمانوں پر زیادتیاں شروع ہوئیں۔ تیسرا دور 5 نبوی سے لے کر حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات 10 نبوی تک تقریباً 5 یا 6 سال کا تھا، اور اس میں مخالفت انتہائی شدت اختیار کر گئی تھی، اور اسی دور میں مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے حبش کی طرف ہجرت بھی کی تھی۔ چوتھا دور 10 نبوی سے لے کر 13 نبوی تک تقریباً 3 سال تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے انتہائی سختی اور مصیبت کا زمانہ تھا۔ اسی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی تشریف لے کر گئے تھے۔ اہل مکہ یہ مشورے کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا قید کر دیں یا اپنی بستی سے نکال دیں، اور پھر اسی دوران میں انصار کے دل اسلام کے لیے کھل گئے، اور ان کی دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو سورہ انعام اور سورۃ الاعراف جو ہیں وہ اس آخری دور میں نازل ہوئیں، اور سورہ انعام میں ہم دیکھیں گے کہ 13 سالہ دعوت کا خلاصہ اور الٹیمیٹم ایک طرح سے کفار مکہ کے لیے آ گیا۔ سورہ انعام کو ہم 7 مضامین میں تقسیم کر کے دیکھیں گے، لیکن میں آپ کو ایک بات یہ ضرور کہوں گی کہ مدنی صورتوں میں مختلف احکامات تھے، اہم واقعات تھے، اور ہم نے اس کا خلاصہ دیکھا، لیکن مکی صورتوں میں چونکہ عقائد کی تبدیلی پر بات ہے، دلوں سے زنگ اتارنے اور دلوں کو جگانے والی بات ہے، تو ایک ایک لفظ ایسا ہے جو دل ہلانے والا اور آنکھیں کھولنے والا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ مکی صورتیں آسان فہم بھی ہیں تو ان کا مطالعہ خود کیجئے، اور یہ سوچ کر نہ کیجئے کہ یہ آج سے اتنے سال پہلے قریش کے لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی، بلکہ یہ سوچئے کہ آج اس آیت میں میرے لیے کیا پیغام ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو کل آیات سورہ انعام کی 165 ہیں، اور سب سے پہلے ہم آیت نمبر 1 سے لے کے 73 تک کے مضامین دیکھیں گے، جس میں مشرکین مکہ کا تذکرہ ہے اور ان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ سب سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ وہ خالق ہے زمین اور آسمان کا، اور انسان کو مقررہ وقت تک اس زمین پر رکھے گا، مکمل علم رکھتا ہے، اور پھر مشرکین مکہ کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ وہ یہ کہ مشرکین مکہ مخلوق کو خالق کے برابر سمجھتے ہیں، شک میں مبتلا ہیں، ہر کھلی دلیل کے باوجود وہ دور بھاگنے کا رویہ اختیار کرتے ہیں، حق کو جھٹلا کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور قرآن کو کھلا جادو سمجھتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترے، یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہے، کسی دلیل پر غور نہیں کرتے، قرآن کو پچھلے لوگوں کی کہانیاں کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ یہ روز قیامت نادم اور شرمسار ہوں گے۔ یہ صرف دنیا ہی کی زندگی کو تسلیم کرتے ہیں، معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت جو سامنے نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، اور اس قرآن کے ذریعے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ کے سامنے کائنات میں سے دلائل رکھے گئے، پھر ان کی اپنی ذات میں سے دلائل رکھے گئے کہ انسان عذاب کے وقت یا مشکل کے وقت سب کو بھول کر صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ پھر تاریخی دلائل رکھے گئے کہ سخت دل قوموں کو پہلے مصیبت کے امتحان میں مبتلا کیا جاتا، پھر سکھ کے امتحان میں، اور بالآخر کار ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں ظالم قوموں کو ہلاک کیا گیا۔ پھر منصب رسالت کی وضاحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
تمام رسولوں کو اللہ نے خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے بھیجا۔ رسولوں کے پاس خزانے بھی نہیں ہوتے اور غیب کا مکمل علم بھی نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ اور اللہ کی وحی کی پیروی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ صبح و شام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے صحابہ کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ اسی طرح سے یہ بھی بتایا گیا کہ رسول کے پاس قوم کو عذاب دینے کا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کا اختیار ہے، اور اگر یہ اختیار رسولوں کے پاس ہوتا تو ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ غیب کے خزانوں کی چابیاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں، بلکہ ان کا صرف اللہ کو ان کا علم ہے۔ اللہ ہی موت دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ضدی لوگوں سے اعراض کرنے کی ہدایت دی گئی کہ جو صرف دنیا کی محبت میں مبتلا ہے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ انبیاء کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ وہ نماز قائم کریں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اللہ حکیم ہے، باخبر ہے، با اختیار ہے، اور وہی قیامت کو برپا کرے گا۔ پھر آیات 74 سے لے کر 94 تک میں انبیاء کی تاریخ اور ان کی دعوت پر کچھ روشنی ڈالی گئی، اور مشرکین مکہ کو سمجھایا گیا کہ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کر کے اپنے باپ دادا کے عقیدہ شرک کو ترک کر کے عقیدہ توحید اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ دادا کو صاف یہ بتا دیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو صریح گمراہی میں پاتا ہوں۔ انہوں نے غور و تدبر سے کام لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دلیل اور برہان کی حجت عطا کر کے ان کے درجات بلند کیے۔ پھر حضرت ابراہیم کے بعد دیگر انبیاء کی توحید کا ذکر کر کے مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی گئی، اور یہاں پر 17 پیغمبروں کا ذکر ہوا کہ یہ سب جو ہیں وہ ان کو توحید کی ہدایت کی گئی تھی، اور اگر یہ جلیل القدر پیغمبر بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ انہوں نے اللہ کی ذات اور صفات کو صحیح طرح سے پہچانا ہی نہیں جیسا کہ اس کا حق ہے، اور یہ پہچان صرف وحی کی روشنی میں ممکن ہے، اور یہ کہ تورات کے بعد قرآن اس مبارک وحی کا نزول ہے تاکہ مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے۔ اسی طرح سے مشرکین مکہ کے خود ساختہ عقیدہ شفاعت کی بھی تردید کی گئی۔ آیت نمبر 95 سے 113 میں پھر شرک کی تردید کی گئی اور توحید کے دلائل دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعارف کرایا گیا کہ وہ رب ہے، زندگی اور موت کے اختیارات رکھتا ہے، چاند اور سورج کی گردش اس کے ہاتھ میں ہے، بارش، سب کچھ۔ لیکن اس کے باوجود مشرکین مکہ فرشتوں اور جنات کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر یہ دلیل پیش کی گئی کہ اللہ کی اولاد کیسی ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ نو مسلم صحابہ کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ دعوت میں شائستہ زبان استعمال کریں اور مشرکین کے خداؤں کے لیے غلط زبان استعمال کرنے سے پرہیز کریں، ورنہ مشرکین بھی لا علمی میں اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آگے چلیے تو آیت نمبر 114 سے 121 تک میں یہ کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ کتاب کے نازل کیے جانے کے بعد وہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا حکم اور اپنا شارع تسلیم نہیں کر سکتے۔ حلال اور حرام کی وضاحت کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیے گئے جانور کھائے جا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 122 سے 135 میں قریش کی جو مکار قیادت تھی اس کو خبردار کیا گیا کہ وہ روز قیامت شدید عذاب سے دوچار کیے جائیں گے، اور ان کا مطالبہ دراصل یہ تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں رسول نہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اہل ہدایت کا سینہ اسلام کے لیے اللہ کھول دیتا ہے، جبکہ گمراہ لوگوں کے سینے گندگی کی وجہ سے اسلام کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں، چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ پھر یہ کہ انسانوں اور جنات دونوں کو آزادی اختیار ہے، لیکن وہ اختیار کے صحیح اور غلط استعمال پر جزا اور سزا کا انحصار ہے، اور روز قیامت پچھتائیں گے اور خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کھو کر آخرت اور رسالت کا انکار کرتے رہے۔ پھر آیا 136 سے 154 میں قریش کی کچھ بدعات کا ذکر کیا گیا کہ یہ مویشیوں اور کھیتیوں میں اللہ کے علاوہ دوسرے شریکوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں، قتل اولاد کے مرتکب ہوتے ہیں،
حلال اور حرام میں من گھڑت قوانین کے پیروکار ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھ کر اللہ کے رزق کو علم کے بغیر حرام ٹھہراتے ہیں، اور اللہ کو شارع تسلیم کرنے کے بجائے یہ خود شریعت بنانے والے بن گئے ہیں۔ اور مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ کھیتی کٹنے پر پیداوار کی زکوٰۃ ادا کریں، اسراف سے بچیں، اللہ کے رزق کو استعمال کریں، لیکن شیطان کی پیروی سے بچیں۔ انعام یعنی 8 مویشیوں کا یہاں ذکر آیا کہ اللہ نے ان میں سے کوئی بھی چیز حرام نہیں قرار دی ہے۔ پھر مسلمانوں کو کچھ ہدایات دی گئیں اور وہ کیا تھیں؟ بہت اہم ہیں۔ شرک سے بچیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، قتل اولاد سے بچیں، کھلی اور چھپی فحاشی اور بے حیائی سے بچیں، کسی کے قتل سے بچیں، یتیموں کا مال کھانے سے گریز کریں، ٹھیک ٹھیک تولیں، جب گفتگو کریں تو عدل کے ساتھ کریں اور اللہ کے عہد کو پورا کریں، یہی صراط مستقیم ہے، اسی پر چلیں، اور انہی باتوں کی تعلیم تورات میں بھی دی گئی تھی۔ پھر آیت نمبر 155 سے لے کر آیت نمبر 165 آخری حصے میں دعوت توحید کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آخری ہدایت آ چکی ہے، اب اس کی پیروی کرنے والوں پر ہی رحم کیا جائے گا، اور دین ابراہیمی میں تفرقہ پیدا کرنے والوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ نماز ہو یا قربانی ہو، زندگی ہو یا موت ہو، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، شرک سے بچ کر اللہ کی بندگی اختیار کرنی چاہیے۔ روز قیامت کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس لیے انسان کو خود اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور آخر میں بتایا گیا کہ انسان کو خلیفہ بنا کر بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے، یعنی جو کچھ عطا کیا گیا ہے اس میں آزمائش اور امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ سریع العقاب بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی صفات کو سمجھنے والا اور خالص توحید پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اب ہم سورۃ الاعراف کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ الاعراف کی 206 آیات ہیں اور یہ بھی مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی۔ اس میں جو آیات 1 سے لے کر 58 تک ہیں، اس میں نزول قرآن کا مقصد بتایا گیا کہ انذار کرنا، تنبیہ کرنا، خبردار کرنا، توحید، رسالت اور آخرت تینوں مضامین کا احاطہ کیا گیا، اور قرآن مجید کا اتباع کرنے اور دیگر تمام کی پیروی چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا، ورنہ پچھلی ظالم قوموں کی طرح عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ روز قیامت جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ فلاح پائیں گے، اور جس کا ہلکا ہوگا وہ خسارے میں رہیں گے۔ آیات 11 سے لے کر 25 میں اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم اور ابلیس بیان کیا، اور آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی ہمیں ابلیس کے شر سے بچنے کی ہدایت کی۔ ابلیس کو غرور تھا کہ وہ آدم علیہ السلام سے بہتر ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ انسانوں اور جنات کو گمراہ کر کے رہے گا تاکہ وہ ناشکرے بن جائیں۔ ابلیس نے جھانسا دیا اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے سطر ایک دوسرے پر کھلوا دیے، اور اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ انسانوں کو جھوٹی باتوں اور آرزوؤں میں الجھا کر بہکاتا ہے اور نافرمان بنا دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی توبہ پر اللہ نے ان کو دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا، اور اللہ نے انہیں معاف کر کے پھر زمین کی خلافت عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام کو بھی اور ابلیس دونوں کو آزادی اختیار یعنی فریڈم آف چوائس حاصل تھی، دونوں سے غلطی ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی تسلیم کر لی جبکہ ابلیس اپنی غلطی پر اڑا رہا۔ تو ابلیس کا تکبر، ابلیس کا غلطی پر ضد کرنا اور اس پر ڈٹا رہنا، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ آیت نمبر 26 سے لے کر 34 پر میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ابلیس کا جو طریقہ واردات ہے وہ فحاشی اور عریانی پر اکساتا ہے، اور بنیادی طور پر بے حیائی فطرت آدم کے خلاف ہے۔ ستر پوشی یا جسم کا ڈھانپنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو خبردار کیا کہ وہ ابلیس کے جھانسے میں آ کر عریانی اور فحاشی کا شکار نہ ہوں، اور وقت عبادت بھی زینت اختیار کرنے، کھانے پینے کا حکم دیا گیا، لیکن اسراف سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ یہاں ایک ذہن میں بات ہم دہرا لیتے ہیں کہ آج کا فتنہ بھی بے لباسی ہی ہے یا بے حیائی ہے، اور بحیثیت قوم ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے
کہ ہم اپنے لباس پر نظر ڈالیں کہ لباس ساتر ہوں، کہیں ان کے ذریعے سے شیطان ہمیں بے حیائی کی طرف نہ لے کر جا رہا ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جس طرح فحاشی اور عریانی حرام ہے، اسی طرح حرام چیزوں کو حلال کر لینا گناہ ہے، لیکن حلال کردہ رزق اور زینت کو حرام کر لینا بھی جائز نہیں ہے۔ آگے جا کر آیات 35 سے 53 میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے اس کے نتیجے میں لوگ جنتی یا دوزخی بن سکتے ہیں، اور ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ دوزخ میں انسان اور جنات کی نسلیں یکے بعد دیگرے داخل کی جائیں گی، اور ہر نسل اور ہر گروہ اپنے پچھلے گروہ کے لیڈروں پر لعنت کرے گا کہ ان کی وجہ سے ہم دوزخ میں داخل کیے گئے، اور ان کے لیے دگنے عذاب کا مطالبہ کریں گے۔ آیت نمبر 46 میں اصحاب الاعراف کا تذکرہ ہے۔ اہل اعراف بلندی پر کھڑے ہوئے لوگ ہوں گے، یہ اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کو دیکھ سکیں گے، اور جنت والوں کو دیکھ کر انہیں سلام کہیں گے اور کہیں گے ہم ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن اللہ سے امید رکھتے ہیں، اور دوزخ والوں کو دیکھ کر یہ دعا کریں گے کہ اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اہل دوزخ اہل جنت سے پانی اور رزق مانگیں گے جو ان کے لیے حرام ہوگا۔ ہماری بھی دعا اور کوشش اللہ کے ساتھ یہی ہونی چاہیے کہ اے اللہ ہم تجھ سے امید رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں اور ہمیں جہنم میں داخل نہ کرنا۔ آیت نمبر 54 تا 58 میں اللہ تعالیٰ نے پھر توحید کے دلائل بیان کیے ہیں، اور ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ خالص توحید اختیار کرو، اور اللہ کو چپ کے گڑ گڑاتے ہوئے خوف اور طمع کے ساتھ پکارنے والے محسن ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور خوبصورت مثال کے ذریعے سے انسانوں کو دعوت شکر دی گئی، اور قرآن کی بارش سے زرخیز دل رکھنے والے لوگ ہی ایمان لا کر نیکیوں کی فصل اگا سکتے ہیں، یہ آیت نمبر 58 میں بتایا گیا۔ آیت نمبر 59 سے لے کر 64 میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کے جواب میں کیا رویہ کیا، اور انہوں نے حضرت نوح کو گمراہ قرار دیا، اور آخر کار ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 72 میں حضرت ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت، اور پھر اس میں ان کی قوم کے کافر سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کو ہی کاذب قرار دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے آباء و اجداد کی پیروی کو چھوڑ دینے کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے توحید کی دعوت کو مسترد کیا۔ حضرت ہود اور اہل ایمان کو بچا کر قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا۔ آیت نمبر 73 سے لے کر آیت نمبر 79 میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو دعوت دینے کا ذکر آیا کہ یہ بھی متکبر قوم تھی، اور اللہ کی نشانی اونٹنی کو انہوں نے مار ڈالا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور ایک زلزلے کے نتیجے میں اس قوم کو ہلاک کیا گیا۔ آیات نمبر 80 سے 84 میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا کہ اردن میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو مبعوث کیا گیا۔ ان کی قوم ہم جنس پرستی کا شکار تھی، عورتوں کے بجائے مردوں سے دلچسپی رکھتی تھی، اور یہ گھناؤنا جرم اس سے پہلے کسی اور قوم سے سرزد نہیں ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ آج دنیا پھر اس گھناؤنے جرم کے اندر ملوث ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس مجرم قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پتھریلی بارش سے ہلاک کیا، جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھیں۔ پھر آیات نمبر 85 سے آیت نمبر 102 تک میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور قوم شعیب کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ قوم مدین جس میں حضرت شعیب نے دعوت توحید پیش کی اور انہیں صحیح تولنے، گھاٹا نہ دینے، فساد نہ کرنے اور راہزنی کرنے سے روکا، جس کے جواب میں ان کی قوموں نے انہیں جلاوطنی کی دھمکی دی اور کہا کہ دوبارہ ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ حضرت شعیب توحید پر ثابت قدم رہے، اور حضرت شعیب کی قوم کو بھی دہلا دینے والی آفت نے ایسا ہلاک کیا جیسا کہ وہ کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتایا کہ وہ قوموں کی ہلاکت سے پہلے انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تنگیوں اور سختیوں کی آزمائش سے دوچار کرتا ہے، پھر رزق کی فراوانی بھی کرتا ہے، لیکن ان دونوں قسم کی آزمائشوں میں قوموں کی ناکامی کے بعد وہ ان کو ہلاک کر دیا کرتا ہے۔
یہاں پر تنبیہ تھی بنیادی طور پر قریش کے لوگوں کے لیے اور آج ہمارے لیے بھی کہ قوموں کا مجموعی عمل قوموں کی ہلاکت کا باعث بن جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے جا کر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان اور تقوی دو ایسی نعمتیں ہیں جن کی بدولت زمین اور آسمان سے برکات کا نزول ہوتا ہے، لیکن اللہ کی دعوت کو جھٹلانا اور بدعملی ایسی لعنت ہے جس کی سبب قوموں پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قریش کو ان 5 قوموں کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا۔ پھر آیت نمبر 103 سے لے کر آیت نمبر 171 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کے حالات پر یہ مشتمل پورا تذکرہ ہے، طویل تذکرہ ہے۔ جیسے آیت نمبر 103 سے 137 تک میں حضرت موسیٰ کی دعوت اور فرعون کی ہلاکت کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کی درخواست کی تھی۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے نشانیوں کا مطالبہ کیا لیکن تسلیم نہ کیا۔ پھر جادوگروں کے ایمان لانے کا واقعہ، پھر قوم فرعون پر جو عذاب آئے اور اس کے بعد مصر سے نکلنے کے بعد جو نافرمانیاں بنی اسرائیل نے کی ان کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 نکاتی مشن کا اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، حلال اور حرام کو واضح کرتے ہیں اور جو غلط قسم کے عقائد ہیں ان کے بوجھ سے انسانوں کو نجات دلاتے ہیں، اور سماجی اور معاشی جو ظلم و استحصال کے پھندے ہیں ان سے بھی انسانوں کو نجات دلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں اور مدد کرنے والوں پر اور قرآن کی پیروی کرنے والوں کے لیے کامیابی کی بشارتیں دی۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 172 سے لے کر 206 تک یہ اختتامیہ یا آپ سمجھ لیں کنکلوڈنگ چیزیں ہیں۔ اس میں عہد الست کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور انہوں نے جواب دیا تھا بلا، ہاں کیوں نہیں۔ اور یہ عہد روز قیامت تمام انسانوں کے لیے اتمام حجت ہے۔ پھر ایک دنیا دار مادہ پرست آدمی کا قصہ ایک خوبصورت مثال سے واضح کیا گیا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اور اپنے احکامات سے نوازا تھا لیکن اس نے شیطان کی پیروی اختیار کی۔ یہ آیات الہی کی پیروی کے ذریعے سے بلندی حاصل کر سکتا تھا لیکن وہ زمین سے چمٹ گیا اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگا، اور اللہ نے مثال دی کہ کتے جیسی زندگی گزارنے لگا جس کا جو زندگی کا مقصد ہے وہ پیٹ اور شہوت ہے، اور ہر وقت اس کی زبان لٹکی رہتی ہے اور رال ٹپکتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا دار مادہ پرستوں کو مقصد حیات پر غور کرنے کی دعوت دی اور فرمایا کہ بہت سے بے مقصد انسان مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں اور وہ جہنم کی کھیتی ہیں۔ اختتامی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر توحید کے دلائل پیش کیے اور توحید پر قائم رہنے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا۔ آیات جو 199 سے 206 تک ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ہدایات دی گئیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیں، انکار کرنے والوں کے ساتھ نرمی اختیار کرتے ہوئے نیکی کا حکم دیتے رہیں، قرآن کی تلاوت کو خاموشی اور توجہ سے سنیں، صبح اور شام غفلت کی زندگی سے اجتناب کرتے ہوئے دل سے بھی اور زبان سے بھی اللہ کا ذکر کریں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی یاد سے غفلت اختیار کرنے والوں میں شامل نہ کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب